السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار علم اور جہالت پر ہے. جس قوم کے اندر علم جس قدر فراوانی سے ہوتی ہے اسی قدر وہ قوم کامیاب ہوتی ہے، اسی قدر وہ ترقی پر ترقی کرتی ہے. اور جن لوگوں کے اندر جہالت جس قدر پھیلتی ہے اسی رفتار اور مقدار سے وہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو سینوں سے کھینچ کر قبض نہیں کرے گا، ولیکن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن وہ علم کو، علماء کو دنیا سے لے جانے کے ساتھ قبض کر لے گا، ختم کر دے گا. حتیٰ اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب دنیا کے اندر عالم باقی نہیں رہے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ اپنے پیشوا اور مقتدا جاہل لوگوں کو بنا لیں گے اور پھر یہ ان سے سوالات کریں گے. فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ جب قوم کے مقتدا اور پیشوا ایسے لوگ ہوں کہ جو خود بھی گمراہ ہوں اور لوگوں کو بھی گمراہی پر چلا رہے ہوں، تو ایسے لوگوں اور ان کے پیچھے چلنے والی قوموں کی کیا حالت ہو سکتی ہے. ان کا انجام دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کا انجام تباہی ہوتی ہے اور جہنم کے گڑھے ہوتے ہیں. کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت کو تنزل، زوال اور بربادی سے بچنے کے لیے اور اس سے دوبارہ لوٹنے کے لیے سب سے پہلا قدم جو اٹھانا پڑتا ہے وہ علم، تعلیم اور تعلم کا ہوتا ہے. بغیر علم کے قومیں کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ کس قدر تباہیوں کی طرف جا رہے تھے، کیسے وہ ایک دوسرے کا خون پیتے تھے، کیسے وہ ایک دوسرے کے اموال کو لوٹتے تھے، کیسے وہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. ان تمام قسم کی گمراہیوں اور تباہیوں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے جب انتظام فرمایا، اس سلسلے میں جو وحی فرمائی
تو اس کا سب سے پہلا لفظ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بچنے کے لیے اور کامیابی کے اصول اور ضوابط پر چلنے کے لیے علم کی ضرورت ہوگی، اور علم جو حقیقی معنوں میں علم ہے وہ قرآن کریم کا علم ہے۔ قرآن کریم تمام کے تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے، قرآن کریم کے اندر ہر زوال کا علاج ہے، قرآن کریم کے اندر ہر ذلت اور پستی سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی نصیحت آئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہے، ان کے لیے شفا ہے۔ وہدن، ہدایت ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور مؤمنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس راستے پر چلاتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے، جو سیدھا کامیابی کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر ناکامی اور پریشانی کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز بے راہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نبی کی سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ مسلمان اگر آج پریشانیوں میں ہیں اور ان کو گویا ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، تو ان حالات میں مسلمانوں کو پریشان مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رہنما فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سراسر ہدایت فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سراسر رحمت فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سراسر شفا قرار دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بہت بڑا فضل فرما کر بھیجا ہے، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی تعلیمات، اس کے ارشادات اور اس کے اصول و ضوابط اور ان پر چلنے میں کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پر ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی مسلمان اور انسان اس قرآن کریم کی طرف لوٹ کر آئے، کوئی بھی چیز اس قرآن کریم سے باہر نہیں ہے، اور مسلمانوں کے پاس اپنے بچنے کا اور اپنی مذہبی اور اسلامی تشخص اور وجود اس زمین پر باقی رکھنے کا قرآن کریم پر چلنے کے سوا کوئی اور راستہ بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی اور راستے کو مسلمان اختیار کر لیتے ہیں تو سوائے خوش فہمی کے، سوائے غلط فہمی کے، سوائے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو ضائع کرنے کے اور بلا وجہ اپنے آپ کو تکانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری لوگ ہرگز صالح نہیں ہو سکتے، کامیابی نہیں پا سکتے، راستے پر نہیں آ سکتے مگر اسی چیز سے جس پر اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی، جس پر اس امت کے پہلے لوگ چل کر کامیاب ہوئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس امت کے پہلے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تعلیم دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا معاشرہ تشکیل دیا، جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، ان کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسی قرآن کریم کا راستہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا راستہ تھا۔ تو اس لیے آج بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اسی قرآن کریم کی طرف لوٹ کر آئے، قرآن کریم کے الفاظ سیکھے، قرآن کریم کے الفاظ کی تصحیح کرے، درست تلفظ سے سیکھے،
قرآن کریم کے ترجمہ سیکھ لے اور قرآن کریم کا مفہوم اور مطلب سیکھ لے اور اس قرآن کریم کو اس پورے معاشرے کے اندر اور اپنے ارد گرد پورے ماحول کے اندر پھیلانے کے لیے وہ کوشش شروع کریں، اس کے لیے ترتیبات اپنائیں اور اس قرآن کریم کو اپنے اوپر اور پورے روئے زمین کے اوپر نافذ کرنے کے لیے مضبوط عزم کرے اور اس کے لیے ایک مضبوط منصوبہ وہ عمل میں لائے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے شروع سے اب تک اس قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں فرمائی ہیں۔ ہر مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم موجود ہیں، قرآن کریم کی تفاسیر موجود ہیں، قرآن کریم کے دروس کے انتظامات ہوتے ہیں، قرآن کریم سے حاصل ہونے والے جو اسباق اور جو مسائل اور جو قوانین اور ضوابط ہے وہ حضرات تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے اور ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنی چاہیے۔ اس سلسلے کی ایک کوشش اور ایک بہت اچھی اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لحاظ سے ایک منفرد کوشش وہ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تفسیر البرہان فی توضیح آیات الرحمن ہے، جو ابھی ترتیب اور تالیف کے مراحل سے گزر رہی ہیں، کچھ جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں۔ اس تفسیر کے اندر 2 ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ وہ الفاظ کے نیچے ہیں، لیکن الفاظ کے نیچے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لفظی ترجمہ ہے، لفظ بلفظ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ الفاظ کے نیچے لکھ کر اس بات کی رعایت کی گئی ہے کہ ایک تو الفاظ سے ان کا معنی سمجھ میں آ جائے اور دوسرا ان کے اندر اس ترجمے کے اندر کسی قدر روانگی بھی ہو، جیسے ہمارا درسی انداز ہوتا ہے مدارس کا۔ دوسرا ترجمہ وہ اس کا توضیحی ترجمہ ہے، جسے ہم مختصر تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو 2 ترجموں کے اوپر یہ مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا مطلب سمجھنے کے لیے اس میں آیتوں کی جگہ جگہ لغوی تحقیقات کی گئی ہیں۔ ان قرآن کریم کے الفاظ کے جو بنیادی معنی ہیں ان بنیادی معنوں کے تہ تک رسائی کی کوشش کی گئی ہے، وہ معانی بیان کیے گئے ہیں اور پھر ان معانی کو بیان کر کے انہی کی روشنی میں قرآن کریم کے آیت کا معنی اور مطلب سمجھایا گیا ہے، جس سے قرآن کریم کا جو بنیادی مطلب ہے، جو اس کے اندر ایک قسم کا گہرا معنی ہے، وہ انسان کو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے اور انسان کے لیے گویا بہت زیادہ اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح اس تفسیر کے اندر کسی تکلف سے کام نہیں لیا گیا ہے کہ بتکلف الفاظ کو مشکل بنا لیا جائے یا اس کے اندر اس کے انداز کو مشکل بنایا جائے، بلکہ ہم اس کہنے میں بجا ہے کہ اس کے انداز اور الفاظ کو آسان بنانے کے لیے تکلف سے کام لیا گیا ہے کہ جس قدر ہو سکے اس کے الفاظ بھی بالکل سادہ اور آسان ہو اور اس کا انداز بھی بالکل سادہ اور آسان ہو اور قرآن کریم کے جو مطلب اور مفہوم ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو۔ قرآن کریم کی آیتوں کی مکمل وضاحت کی گئی ہے اور وہ وضاحت اس انداز سے کی گئی ہے کہ جب انسان اس تفسیر کو پڑھ لیتا ہے تو ان آیتوں کا انسان کے اپنے احوال اور اپنے معاشرے اور ارد گرد کے احوال پر انطباق ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کریم مجھ سے مخاطب ہو، قرآن کریم مجھے تعلیم دے رہا ہو، قرآن کریم مجھے سمجھا رہا ہو۔ اسی طرح ان آیتوں سے حاصل ہونے والے اسباق کی تحلیل کی گئی ہے، یعنی اس سے جو اسباق حاصل ہو جاتے ہیں وہ بالکل الگ الگ کر کے بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے مثلا قرآن کریم بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ شروع میں یہود اور نصارہ کی تاریخ کو بیان کرتا ہے، ان کے رویے کو بیان کرتا ہے، ان کے برائیوں کو بیان کرتا ہے، اگر ان میں ایک اچھائی ہوتی ہے تو اس کا بھی تذکرہ کر لیتا ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں کیا گیا کہ صرف قرآن کریم کے اس بیان کے وضاحت کی گئی ہے، بلکہ اس بیان کی وضاحت کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے،
اس کو بھی پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ جس کے بعد پھر قرآن کریم یعنی انسان جب سمجھ لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو خیال ہے یا جو ہمارا رویہ ہے قرآن کریم کے ساتھ وہ تو سراسر غلط ہے۔ ہمارا رویہ یا ہمارا خیال قرآن کریم کے متعلق یہ ہے کہ وہ گویا ایک برکت کی کتاب ہے، یا وہ صرف ایک فکری اور علمی کتاب ہے، نظریاتی کتاب ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ قرآن کریم اپنے ایک ایک لفظ اور ایک ایک قانون کے اوپر زور سے دعوت دینے والی کتاب ہے، اور قرآن کریم اپنے تعلیمات اور اپنے نظام کو اس عالم کے اوپر پوری قوت سے نافذ کرنے کا مطالبہ کرنے والی کتاب ہے کہ اس تفسیر سے بالکل وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی اس تفسیر میں جو باطل فرقے ہیں، ضرورت اور مناسبت سے ان باطل فرقوں کی تردید کی گئی ہے۔ اگر کہیں انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ میں تفسیر میں اور اس کے مفہوم میں تحریف سے کام لیا ہے، غلط مطلب بیان کیے ہیں، تو یا تو اس کو نقل کرنے کے بعد دلائل کے ساتھ اس کی تردید کی گئی ہے اور ان کے غلط فہمیوں اور شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے، یا پھر اگر ضرورت نہیں ہے تو قرآن کریم کے یہ جو البرہان میں اس میں تفسیر اس انداز سے کی گئی ہے کہ وہ جس شخص کو ان باطل فرقوں کے شبہات اور ان کے افکار کا علم ہو تو اس کو خود بخود ان کے جوابات اور ان کی تردید وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کریم کے کسی آیت میں مختلف اقوال ہوں اور ان اقوال کو ذکر کرنے کی ضرورت ہو تو ان اقوال کو ذکر کیا گیا ہے، اور ان اقوال کے اندر جو راجح تفسیر ہو، جو راجح قول ہو، اس کی تعیین کی گئی ہے کہ یہ قول راجح ہے اور اس لیے راجح ہے۔ یا پھر ایسے کیا گیا ہے کہ تصریح تو نہیں کی گئی لیکن مختلف اقوال کو ذکر کرنے کے بعد جو آخری قول ہے، جس قول کو آخر میں ذکر کیا گیا ہے، اس کو گویا اپنی عادت کے مطابق حضرت نے ترجیح دی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے تفسیر اس انداز سے کی گئی ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر کوئی بھی آیت ایسی نہیں رہتی جو من کل الوجوہ منسوخ ہو، یعنی جس کے لیے کوئی بھی محمل باقی نہ ہو، بلکہ ہر آیت کے لیے کوئی نہ کوئی محمل باقی رہ جاتی ہے، اور آیتوں کے درمیان ربط کے بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ اس ربط کو بیان کرنے کے لیے کبھی تو باقاعدہ ربط کا عنوان لگا کر ربط بیان کیا گیا ہے، اور کبھی ایسے کیا گیا ہے کہ ربط کا عنوان تو نہیں لگایا گیا لیکن یہ جو توضیحی ترجمہ ہے، یہ قوسین کے درمیان ہوتا ہے بریکٹ بند، اس کو اس انداز سے لکھا گیا ہے کہ پڑھنے والا خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ اس طریقے سے ربط اور جوڑ ہے۔ اور اسی طرح جہاں پر ضرورت محسوس کی گئی ہے تو وہاں پر انتہائی قیمتی اور علمی مقالات اور مباحث بھی شامل ہیں اور بہت زیادہ محنت کے بعد لکھے گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قریب کا مطلب یہ ہے کہ قریب کے سالوں میں یہ جو سورہ اعراف کے اندر حیلوں کے اوپر ایک مقالہ لکھا گیا ہے، اور اسی طرح وہاں پر استواء علی العرش کی بحث ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کے بعد ایک مقالہ لکھا گیا ہے، تقریباً یعنی کم و بیش 6 مہینے اس کے اوپر لگے ہیں، صرف اس استواء علی العرش کے ایک لفظ کے اوپر، اور سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ اور مباحثے کے بعد وہاں پر ظاہر بات ہے کہ جب اتنی محنت کی جائے اور اس کے اوپر اتنا پسینہ بہا لیا جائے تو وہ کس قدر قیمتی ہوگا، اس کا اندازہ انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جو اس علم اور علم کے دریا سے آشنا ہو۔ بہرحال اب تک اس کی 7 جلدیں الحمدللہ چھپ چکی ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء، اور باقی جلدیں بھی چھپ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس تفسیر سے انتہائی آسانی کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم جن باتوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور جن باتوں کو انسان کی کامیابی کے لیے بنیاد سمجھتا ہے، اور جس کی بار بار ہمیں مختلف طریقوں سے، دلائل سے بھی، مثالوں سے بھی، اور اس کائنات کے اندر غور و فکر کی دعوت سے بھی تعلیم دیتا ہے، وہ عقائد ہے۔ عقائد مذہب کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر عقائد درست ہیں
تو اس کے اوپر مذہب کی جو عمارت کھڑی ہوگی وہ بھی قابل اعتماد ہوگی، اس کے بھی فوائد ہوں گے اور اس کے اوپر بھی انسان مطمئن رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر عقائد کے اندر بگاڑ ہے، عقائد کے اندر تذبذب ہے، عقائد کے اندر کچا پن ہے، عقائد کے اندر افراط و تفریط ہے، تو پھر انسان کے پاس اطمینان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شیطان اور شیطانی قوتیں وہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور لگاتی ہیں کہ انسان کے عقائد کے اندر کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راہ نکالی جائے، کوئی نہ کوئی سوراخ کر لیا جائے تاکہ اس کی کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ سرے سے منہدم ہو جائے۔ یہ خوش فہمی میں مبتلا رہے لیکن اس کے پاس بنیاد کوئی نہ ہو۔ شیطان کہتے ہیں کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو تمناؤں میں مبتلا کروں گا، ہوں گے جہنمی اور ان کے دل میں ہوگا کہ ہم تو بس جنت میں جائیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور ان کو میں راستے سے بھٹکا دوں گا۔ اس لیے قرآن کریم بھی ہمیں عقائد کی پختگی اور عقائد کے تعلیم اور تعلم اور عقائد کے اندر مضبوطی اور عقائد کے اندر کسی بھی قسم کی کمی زیادتی سے بچنے کی مختلف انداز میں توجہ دلاتا ہے، تاکیدی احکامات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لا چکے ہو، جو لوگ ایمان لا چکے ہو، تم آمنو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور جو شخص ان عقائد کا انکار کرے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک جائے گا۔ تو ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تمہارا ان بنیادی عقائد کے اوپر ایمان کا درجہ اور کیفیت وہی ہونی چاہیے جو مطلوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اہل کتاب سے خطاب ہے کہ کیا تم اس کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہارا جزا اور تمہارا انجام اس دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں، یعنی اے او قوموں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب مل چکی ہے، اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، افراط و تفریط سے بچو۔ تو اس لیے عقائد کے اندر یہ تمام باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے خطرے کا باعث ہوتی ہیں۔ ویسے نفس سے اللہ تعالیٰ کی وجود کو ماننا یہ تو کبھی کبھار کافر بھی مانتے ہیں، مشرکین بھی مانتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ ہر لحاظ سے مضبوط، ہر لحاظ سے پختہ اور ہر لحاظ سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے حضرت نے اس عقائد کے موضوع پر تقریباً 5 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب کتاب العقائد کے نام سے ہیں، اور ایک کتاب اسلامی عقائد و نظریات کے نام سے ہیں، ایک کتاب دہریت سے اسلام تک کے نام سے ہیں، ایک کتاب عقیدہ اور عقیدت کے نام سے ہیں، اور ایک کتاب آئین ایمان کے نام سے ہے۔ یہ جو کتاب العقائد ہے یہ عقائد کے موضوع پر ایک کافی حد تک ضخیم، تفصیلی اور مدلل کتاب ہے کہ جس میں عقائد کی اہمیت بیان کی گئی ہیں، عقائد کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، عقائد کا تعارف کیا گیا ہے، کیونکہ عقائد کے اندر افراط و تفریط، کمی بیشی، اس کے اندر غلو اور تجاوز کی یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ عقائد کو وہ اہمیت، وہ حجم نہیں دیتے جو عقیدے کو دینا چاہے، اس کو ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، یہ بھی ناکامی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فروعی اور اختلافی مسائل کو یا اجتہادی مسائل کو یا ان احکام اور مسائل کو کہ جس کے اندر دونوں طرف کی گنجائش خود شریعت دیتی ہے، خود اللہ تعالیٰ کے نبی دیتا ہے، خود اس کے اندر قرآن کریم سے گنجائش معلوم ہوتی ہے، وہ ان مسائل کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کر لیتے ہیں کہ ان کو عقائد یا نظریات کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہ دونوں رویے نقصان دہ ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر اس پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے، عقائد، نظریات
اور مسائل ان کا تعارف کیا گیا ہے، ان کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، توحید کی تفصیل ہے اور توحید کی قسمیں ہیں، اور اس طرح عقائد کے اوپر مرتب ہونے والے عملی ثمرات اور نتائج ہیں۔ یہ جو اسلامی عقائد و نظریات ہے، یہ در حقیقت اسے ہم اس کتاب العقائد کا اختصار اور اس کی آسان صورت کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حضرت نے انہی عقائد کو اور زیادہ آسان کر کے اور زیادہ ایک قسم کا جاذب اور دلنشیں بنا کر اور اس کو مختصر کر کے پیش کیا ہے۔ یہ تو ہمارے ہر فرد کی ضرورت ہے، یعنی نہ تو اس کا انداز اور اس کی زبان ایسی ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں آئے کسی کی سمجھ میں نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا تو وہ ضرور اس کو سمجھے گا، اور ہمارے لیے اس سے اہم چیز اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہم اپنی نئی نسل کو کوئی اہم چیز دینا چاہیں، ان کو کسی عظیم تباہی اور بربادی سے بچانا چاہیں، اور یا کسی قوم کے ساتھ بہت زیادہ خیرخواہی کرنا چاہیں، تو ظاہر بات ہے کہ عقائد سب سے اولین چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی خیرخواہی اور اس سے بڑھ کر کس حساسیت اور نزاکت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس اسلامی عقائد و نظریات کے اندر انہوں نے ہمارے لیے اس موضوع کو بہت زیادہ آسان بنا کر پیش کیا ہے، مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، جاذب بھی ہے، اور جو ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ جو دہریت سے اسلام تک ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی قدرت اور اس کی طاقتیں اور اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اللہ تعالیٰ کے توحید کی نشانیاں وہ اس قدر واضح ہیں، اس قدر کھلی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی عقل والا ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی عقل کا بھی تقاضا ہے، انسان کی فطرت اور طبیعت کا بھی تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی اور خالقیت کے قائل تھے۔ اگر ان سے پوچھا جاتا کہ ان آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ توحید کو توحید نہیں رہنے دیتے، بلکہ توحید کے اندر توحید کے ساتھ شرک ملاتے تھے۔ اپنے مشرکانہ رسومات ہیں، جو ان کے مشرکانہ ایک قسم کی عبادات کی صورتیں ہیں اور عقائد ہیں، وہ ملا لیتے تھے۔ ہمارے دور کے اندر ہمارا جو دور ہے وہ ایک لحاظ سے ان سے بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس وقت اگر کوئی گمراہ ہوتا تو وہ پھر اپنے آپ کو کم از کم مسلمان نہیں سمجھتا۔ ہمارے دور میں الحاد، اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر قسم قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے بعض تعلیمی اداروں کی تعلیم کا گویا یہ حصہ بن چکا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کے عقائد کو عقیدے میں رہنے دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کے اوپر ان کے ایمان کے اندر تزلزل پیدا کیا جائے، ان کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام وہ بہت زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی ملک کے اوپر، مسلمانوں کے ملک کے اوپر حملے کر کے اپنی افواج بیچتے ہیں، اپنے جہاز بیچتے ہیں اور تمام تر طاقتیں اور صلاحیتیں اپنی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہے، اگرچہ عمل کے اندر کچھ خرابی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کے اوپر اس کا مضبوط ایمان ہے، وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اپنے عقیدے کے اوپر مرنے کے لیے اور اس کے اوپر اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، تو یہ طریقہ وہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے جو نسل ہیں، ان نسلوں کے عقائد کو خراب کر لیا جائے تو پھر تو ان کے پاس کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ اس لیے آج کے دور میں وہ اپنی بے بہا دولت گویا پانی کی طرح بہا کر مسلمانوں کو بے راہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو اسلام بیزار نام کے مسلمان ہیں وہ کبھی کبھار ان سے بھی بڑھ چڑھ کر ان کے جو مشن ہوتا ہے اور ان کے جو منصوبے ہوتے ہیں ان کو پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور کی حساسیت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا
کہ اسلام کے اوپر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ انگارہ انسان ہاتھ میں پکڑتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسا دور بہت قریب آنے والا ہے کہ جس میں صبح کو ایک آدمی مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اولاد اور اپنے بچوں کے عقائد پر ان سے سوالات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر رہتے ہوں، ہمارے ماحول کے اندر رہتے ہوں، لیکن ان کے دل و دماغ کے اندر یہ جراثیم پھیلائے جا چکے ہوں اور پھر وہ حقیقت میں مسلمانوں کے مذہب پر نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس دہریت سے اسلام تک نامی کتاب میں حضرت نے اس موضوع کو ہر لحاظ سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرتوں، طاقتوں کے اوپر عقلی دلائل بھی بیان کیے ہیں، منطقی اور فلسفی دلائل بھی بیان کیے ہیں، نقلی دلائل بھی بیان کیے ہیں، اور اسلام کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے اوپر وہ اقوام جو کافر اقوام ہیں ان کی گواہیاں بھی اس کتاب کے اندر حضرت نے پیش فرمائی ہیں، کہ جس کے بعد انسان اگر اس کو صحیح معنوں میں پڑھے سمجھے تو کسی اشکال کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اردو میں حضرت نے اپنی عادت کے مطابق لکھے ہیں، لیکن ہمارے ایک بڑے نے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اور چوتھی کتاب اس سلسلے کی عقیدہ اور عقیدت ہے۔ عقیدہ اور عقیدت، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تغلو فی دینکم، تو غلو کے متعلق مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ غلو اور تجاوز جو ہیں یہ افراط اور تفرید دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں انسان کی دین کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ تو حضرت نے اس کتاب میں عقیدہ اور عقیدت کے نام سے، جیسے کہ اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے، اس کے عقیدہ اور عقیدت کے باب میں جہاں علمی یا عملی تجاوز ہوا ہے ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جیسے مثلاً قیام ہے، کسی کے لیے کھڑے ہونے کا بیان ہے، وہ کھڑا ہونا تعظیماً ہے، اکراماً ہے، یا مثلاً دسبوسی ہے، یا مثلاً توسل ہے، کسی کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، یا مثلاً اطاعت ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں حضرت نے اس موضوع سے متعلق بیان فرمائی ہیں، کہ جس کے بعد انسان جہاں عقیدہ اور عقیدت کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے وہاں اس کو عقیدہ اور عقیدت کی حدود بھی معلوم ہو جاتی ہیں، اور راہ اعتدال کے اوپر اس کے لیے چلنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب اس موضوع سے متعلق وہ آئین ایمان ہے۔ آئین ایمان بھی ایک رسالہ ہے، اس میں حضرت نے مومن کے بنیادی عقائد، ان عقائد کے اوپر حاصل ہونے والے ثمرات و نتائج، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مختلف پہلوں، امت مسلمہ کے زوال کی بنیادی وجوہات، مومن کی نماز، روزہ، حج کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس پر بیان کیا ہے، اور نیت اور ایمان سے لڑنے والی قوتیں، ایمانی کمزوری کا علاج، روحانی صحت کی علامت اور پہچان وغیرہ بیان کیے ہیں۔ اس رسالے کے متعلق شہید مظلوم شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیش نظر رسالہ آئین ایمان مؤلفہ برادر محترم حضرت مولانا مفتی صاحبزادہ مختار الدین صاحب آف کربوغ شریف ضلع کوہاٹ، روحانی تعلیمات اور اسلام کے بنیادی ارکان اور ایمانی روشنی کا مینار اور مشعل راہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور تربیت روح اور جسد کا حسین مرقع ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ موصوف کے جملہ رسائل اور تصنیفات، یعنی حضرت حسن جان شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کے تمام رسائل اور تصنیفات قابل مطالعہ اور استفادہ ہیں۔ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کا مطالعہ کرے اور ان سے فائدہ حاصل کرے، اور مسلک صحیح اہل سنت والجماعت کی ترجمان ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں اس رسالے کی اہمیت خود بخود سامنے آتی ہیں، مزید اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو عقائد کے موضوع سے حضرت نے یہ کل 5 کتابیں لکھی ہیں، مختصر کتابیں ہیں تقریباً، جس میں گویا پہلی جو 2 کتابیں ہیں کتاب العقائد اور اسلامی عقائد و نظریات، ان میں عقائد کی بنیادی تعلیم ہے، اور جو عقیدہ اور عقیدت ہیں اس میں عقیدے سے متعلق علمی رنگ میں جو، یا یہ کہیں کہ مذہبی رنگ میں جو عقیدے سے متعلق افراط و تفرید ہیں اس سے بچاؤ اور حفاظت کا سامان ہے، اور دہریت سے اسلام تک، اسلام اس انسان کے عقیدے کے اوپر، مسلمان کے عقیدے کے اوپر جو خارجی حملے ہو سکتے ہیں ان کا گویا ان کی حفاظت کا سامان ہے،
اور نئے ایمان کے اندر مومن کے ایمانی اور اسلامی کردار کا بیان ہے۔ ایک اور کتاب بلکہ ایک رسالہ حضرت کا مسلک اعتدال ہے۔ کسی مذہبی وجود کو جب دنیا کے سامنے پیش کرنا ہو یا اسلام کی صحیح تصویر اگر دنیا کے سامنے لانی ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے انفرادی محنت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے اجتماعی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس اجتماعی محنتوں کے نتیجے میں ان محنتوں کی مختلف صورتیں اور شکلیں یا یہ کہیں کہ شعبے وجود میں آتے ہیں، جیسے مثلا دعوت و تبلیغ ہے، جہاد و قتال ہے، درس و تدریس ہے، تصوف و تزکیہ وغیرہ ہیں۔ یہ تمام محنتیں اور شعبے ہیں، اگر ایسے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا معاون سمجھیں اور ایک دوسرے کے لیے دست و بازو بنے، اور ان کے اندر لگے ہوئے جو افراد ہیں اور جو سرگرم عمل لوگ ہیں وہ اگر دوسرے شعبے کے اندر کام کرنے والے کو اپنا ہی بھائی اور اپنا ہی کام کرنے والا سمجھے تو اس سے مسلمانوں کا ایک قوی اجتماعی وجود میں آتا ہے، مسلمانوں کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام شعبے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی سے نکلے ہیں، لیکن اگر ان افراد کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کا مزاج بن جائے کہ کوئی کہے کہ میرا شعبہ افضل ہے، دوسرا کہے کہ میں جس شعبے کے اندر لگا ہوا ہوں وہ افضل ہے، اور یہ نفسیات ان کے اندر پھیل جائیں تو ان کی اپنی محنتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور غیر اقوام کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر بھی نہیں آ سکتی، اور گویا یہی مسلمان اپنے عمل سے غیر مسلم اقوام کے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اور آپس میں مسلسل یہ پریشانیوں کے اندر رہتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کتنی محنتیں ہو رہی ہیں اور کتنی ہو گئی اور کس قدر نتائج اس کے حاصل ہو گئے۔ تو یہ جو مسلک اعتدال نامی رسالہ ہے، اس میں حضرت نے شروع میں پہلے باب میں دین کے ان مختلف محنتوں کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالی ہے، ان کی اہمیت، ضرورت اور فوائد کا بیان کیا ہے، اور اس کے اندر جو غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پھیل رہی ہیں یا پھیل چکی ہیں ان کا ازالہ کیا ہے، اور پھر دوسرے باب کے اندر حضرت نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد اور متفق رہنے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی ہیں۔ اگر ان تجاویز کے اوپر عمل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے قوی امید ہے کہ نہ صرف یہ ظاہر نظر آنے والا افتراق اور اختلاف ختم ہو جائے گا، بلکہ امت چین اور سکون کا سانس لے گی، اور امت کی توانائیاں اور صلاحیتیں وہ ضائع نہیں ہوں گی، بلکہ جتنی محنت ہوگی اور جتنی صلاحیت خرچ ہوگی اتنا ان کو نتیجہ ملے گا، اور یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے کے بجائے کفر کے خلاف استعمال ہوں گے، اور دین کے اسلام احیاء اور بقا کا ذریعہ ہوگا۔ یہ چونکہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اس لیے قرآن مجید فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، لعب ولہ کھیل کود ہے، زینت ہے، اور تفاخر ہے اور تکاثر ہے۔ تو اگر تفاخر اور تکاثر دین کے اندر ہے، دینی شعبوں کے اندر ہے، دینی معاملات اور اعمال کے اندر ہے، تو ہم سوچیں قرآن کریم کی اس آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تفاخر جہاں ہے وہ دنیا ہے، وہ آخرت نہیں ہے۔ تو دنیا کے لیے کیوں انسان اپنے آپ کو اتنا تکا ہے؟ اگر تکاتا بھی ہے تو کچھ دنیا تو ہاتھ میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ تشویش تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ للفقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے اوپر فقر کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تمہارے لیے دنیا پھیلا دی جائے گی اور پھر تم اس دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور یہ دنیا تمہیں ایسی ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ تو ہم اپنی محنتوں کا اور شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کی حقیقت اور اپنی اس محنت کا جائزہ لے لیں۔ تو بہرحال اس میں دوسرے باب کے اندر یہ تجاویز ہیں، اور آخر میں پھر ایک مضمون ہے کہ کون سا عمل افضل ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک سلسلے یہ بھی ہیں
کہ کون سا عمل افضل ہے. تو اس کے اوپر حضرت نے ایک بہت زبردست بحث کی ہے کہ مختلف اوقات میں، مختلف اوقات کے اعتبار سے، مختلف اشخاص کے اعتبار سے اور مختلف حالات کے اعتبار سے مختلف اعمال افضل ہو سکتے ہیں. کبھی جہاد افضل ترین ہو سکتا ہے، کبھی حج افضل ترین ہو سکتا ہے، کبھی والدین کی خدمت افضل ترین ہو سکتی ہے. بہرحال یہ بھی ایک بہت قیمتی مضمون ہے. ایک اور رسالہ ہے راہ محبت. راہ محبت کے نام سے خود بخود اس کا موضوع بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. تقریباً انبیاء کرام علیہم السلام دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو ان سے جو براہ راست تعلیم پانے والے اور تربیت پانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک وقت تک اسی درست راستے پہ چلتے رہتے ہیں، جو درست راستہ ان کو انبیاء کرام علیہم السلام دیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو ان کے اندر مختلف بیماریاں وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور داخل ہو جاتی ہے. ایک بیماری جیسے کہ لا تغلو کی تفسیر میں مفسرین کے تفسیر سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں، جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسے احکام ہوتے ہیں شریعت کے کہ جن میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان کو عقائد کا درجہ دے دیتے ہیں، ان کو بنیادی افکار اور نظریات کا درجہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہمارا ہو چکا ہے اور مزید ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت مفتی صاحب نے اس رسالے میں دشمنان اسلام اور ہم، یہ ایک عنوان ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس جیسے عنوانات قائم کر کے ایک تو امت کے جو رہنما لوگ ہیں، جو اہل علم لوگ ہیں، جو امت کو چلانے والے حضرات ہیں، ان سے شکوہ کیا ہے، اور پھر آگے یہ جو فرعی مسائل ہے جس کی وجہ سے امت وہ تفریق کا شکار ہو چکی ہیں، ان کا اپنا مقام بیان کیا ہے، اور جہاں جہاں وہاں پر حدود سے تجاوز ہوا ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہیں. تو اگر اہل علم حضرات بالخصوص اس رسالے کا مطالعہ کر لے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے اور لوگوں کی ذہن سازی کرے تو امید ہے کہ امت کے درمیان جو افتراق اور انتشار ہے اس کا ایک بہت بڑا خلا پر ہو جائے گا. ایک کتاب حقوق و آداب ہے. انسان اور مسلمان کی زندگی یہ مسلسل امتحان اور آزمائش، ہر وقت اس مسلمان کی طرف اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ حکم متوجہ ہوتا ہے، اور ہر وقت یہ اس کی طرف کسی حق کی ادائیگی کا مطالبہ متوجہ ہوتا ہے کہ آپ یہ حق ادا کریں. ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کسی کی اولاد ہے، کوئی اس کی اولاد ہے، کوئی کسی کا استاد ہے، کوئی کسی کا شاگرد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اور بچے ہیں، بچیاں ہیں، پڑوسی ہیں، مسلمان ہیں، معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، مثلا غیر مسلم ہیں. ان تمام لوگوں کے انسان کے اوپر حقوق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے، قرآن کریم ہے، مسجد ہے. مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے لے کر جانوروں کے حقوق تک حضرت نے اس کتاب میں حقوق کا بیان بہت آسان انداز میں فرمایا ہے. اگر حق کی ادائیگی مسلمان شروع کر لے تو ایک تو یہ کہ حقوق کی ادائیگی بس دین ہے، حقوق کی ادائیگی ہی در حقیقت دین ہے، اور حقوق کی ادائیگی جب ہو جاتی ہیں تو پھر اس معاشرے کے اندر زبردست قسم کا جوڑ اور زبردست قسم کی الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اپنے گھروں کے اندر ہمیں ان کی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. ہم کسی مکتب میں ہیں، مثلا کسی اسکول میں ہیں، کسی اور ادارے میں ہیں، ہمارے پاس کچھ افراد ہیں، دکان ہیں، کچھ ہمارے پاس کام کرنے والے ساتھی ہیں، ان کتابوں کا اگر ہم مسلسل تعلیم شروع کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ عقائد، اسلامی عقائد و نظریات ہو گئی، مثلا یہ حقوق و آداب ہو گیا. اس طرح ایک کتاب حضرت کی ہے ایمانی صفات. کسی بیج کا کوئی دانہ، کوئی بیج غلے کا کوئی دانہ جب زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ دانہ کچھ دن اس زمین کے اندر رہتا ہے، پھر وہ پھٹ جاتا ہے اور پھٹ کر زمین کو بھی پھاڑ دیتا ہے، اور جب وہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے، اوپر نکل آتا ہے تو پورے کھیت کو وہ گویا سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اور ایک دانے سے سینکڑوں دانے نکل آتے ہیں. یہ تو ایک عام دانے کی بات ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہیں. ایمان کا بیج، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جب حقیقت میں انسان کے دل کے اندر
چلا جاتا ہے اور انسان کے دل کی آواز بن جاتا ہے اور انسان کے دل کے اندر گھر کر جاتا ہے، تو پھر سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس انسان کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو، اس انسان کے اندر زخمی نہ ہو اور اس انسان کا کردار وہ اس پورے زمین کو سرسبز و شاداب نہ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہمارے اسلاف کی تاریخ گواہ ہے۔ صحابہ کرام کچھ لوگ ایسے تھے جو ان سے مذہب میں اختلاف رکھتے تھے، مسلمان نہیں تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ صحابہ کرام کو اپنے اوپر حکمرانی کا حق دیتے تھے، اپنے اوپر صحابہ کرام کی حکومیت اور غلبے کو اپنے لیے امن و اطمینان کا ضمانت سمجھتے تھے۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ اور ثمرہ انسان کے اعضاء سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر اس ایمان کے ثمرات اور اس ایمان کا برگوار انسان کے اعضاء سے ظاہر نہ ہو، انسان کا کردار اس کے ایمان کی گواہی نہ دے، تو انسان کو اپنی ایمان کے اوپر سوچنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ثمرات ایمان کے بیان کر کے فرمایا ہے کہ جس کے اندر یہ ثمرہ نہ ہو تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کے متعلق آپ اتنی تاکید سے فرما رہے کہ وہ تو مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذاؤں اور تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس ایمان کی زیادہ حقیقت نہیں ہے کہ جو ایمان اپنا ثمرہ انسان کے اعضاء سے ظاہر نہ کرے، جو گویا ایک قسم کا سقیم اور کمزور ایمان ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے ثمرات کا جائزہ لیں کہ آیا میرا ایمان کا کوئی پھل ہے یا نہیں ہے، میرا کردار میرے ایمان کی گواہی دے سکتا ہے یا میرے ایمان کا صرف دعویٰ ہے اور اس دعوے کے اوپر میرے پاس کردار کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت مفتی صاحب کی ایک تفصیلی کتاب ہے ایمانی صفات، ایمانی صفات کے اندر اسی ایمانی کردار کا بیان ہے، ایمانی ثمرات کا بیان ہے کہ ایک مومن کیسے ہوتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ایمان مومن کا کردار کیسے ہوتا ہے اور ایمان کے ثمرات کیا ہیں۔ اگر وہ ہمارے اندر ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں خوشی ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر وہ ثمرات اور اوصاف ہمارے اندر نہیں ہیں تو گویا ہمیں اپنے ایمان کے دعوے کے اوپر ہمارے پاس کردار کا گواہ نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اس دعوے کے اوپر گواہ بھی بنا دینا چاہیے۔ اس کے لیے حضرت نے تفصیل سے سب کچھ بیان کیا ہے۔ مثلا بطور مثال حسد ہے، تو جس انسان حسد، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ مومن کا کردار نہیں ہے، یہ ایمان کا ثمرہ نہیں ہے، بلکہ حسد کی وجہ سے نیکیاں ایسی ختم ہو جاتی ہیں جیسے کہ تنور کے اندر خشک لکڑیوں کو ڈال دیا جائے۔ اب یہ حسد میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟ حسد کیا چیز ہے؟ اگر میرے اندر ہے تو میں اس سے کیسے بچوں گا؟ اور حسد سے متعلق جو نقصانات ہیں، اس سے متعلق قرآن کریم کی آیتیں ہیں، احادیث ہے، ان تمام چیزوں کا تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کا ہر مسلمان اور مؤمن کو یومیہ کی بنیاد پر مطالعہ کر کے اپنے عمل میں لانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت کی ایک کتاب منتخب مجالس ہے۔ یہ منتخب مجالس دراصل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ، ان حضرات کے ملفوظات، اقوال اور ارشادات سے انتخاب ہے۔ اس کو پڑھنے سے جہاں تصوف کے مختلف قسم کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، وہاں تصوف کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ان حضرات کی ارشادات کو جب انسان پڑھ لیتا ہے تو گویا ان حضرات کی صحبت میں ہوتا ہے، تو ان حضرات کی صحبت کے جو انوارات اور برکات ہوتے ہیں وہ انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اندرونی جذبات اور کیفیات کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح حضرت کی ایک اور تفصیلی کتاب ہے ذکر اللہ کے فضائل و مسائل۔ ایک باب اس کا ہے فضائل پر، دوسرا باب اس کا ہے مسائل پر۔ ذکر ایک مسلمان کی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ جس طرح بغیر روح کے انسان کا ڈھانچہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طرح
اگر انسان کے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے تو یہ اعمال بے روح ڈھانچے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی عمل تو خود یاد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو نماز تو خود بھی عمل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد وہ قوت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ پر اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیاں وہ کھل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خشیت سے انسان کا دل اور دماغ بھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں وہ انسان کے دل و دماغ میں داخل ہو جاتے ہیں، دل انسان کا کھل جاتا ہے۔ ہماری دعاؤں میں ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم افتح اقفال قلبی بذکرک، میرے دل کے تالوں کو اپنے ذکر سے کھول دیجئے۔ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، میرے دل کے کانوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول دیجئے۔ تو دل کے تالے کھل جاتے ہیں، اور جو دل کے کان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد حاصل کرنے کے استعداد حاصل کر لیتے ہیں۔ ذکر اللہ کے بغیر کسی عمل کے اوپر کوئی اعتماد اور اطمینان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاد کے موقع پر بھی فرماتے ہیں کہ جب تم جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تبلیغ کے موقع پر فرماتے ہیں کہ جب دعوت دو تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اپنے کام کاج میں لگے رہو تو میری یاد کو مت بولو، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں۔ لیکن یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر سے جس عمل کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا ایک سلسلہ جاری ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، کبھی کبھار علمی اور فنی انداز کے اندر فحاشی کے اوپر، غیبت پر، زنا پر، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان پر، بغض اور حسد پر جو بالاتفاق حرام ہے، جو ہر نبی کی تعلیمات ہے، ان کی اتنی تردید نہیں کی جاتی جتنی تردید ذکر اللہ کی جاتی ہے، اور جتنا پروپیگنڈا اس ذکر اللہ کے خلاف کیا جاتا ہے، یہ بس اس کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کتاب میں پہلے باب کے اندر حضرت نے فضائل بیان فرمائے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو ذکر کے فضائل معلوم ہو جاتے ہیں، تو ہر کسی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، ذکر کا شوق بڑھ جاتا ہے، ذکر کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس دوسرے باب کے اندر جتنے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان تمام شبہات کا ایسا زبردست جواب دیا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، اگر انسان اس باب کو اور کسی شبہ کے جواب کو واقعی انصاف کی نظر سے دیکھے اور علم کی نظر سے دیکھے۔ تو دوسرا باب خاص طور سے اہل علم حضرات کے لیے زیادہ مفید ہے، اور پہلا باب تو سب کے لیے ہے۔ ایک کتاب حضرت کی اسرار العروج ہے، یہ آپ حضرات اگر غور فرما لیں تو یہاں کا جو ہمارا روزمرہ کا نظام ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، بہت سے حضرات نے وقت لگائے ہیں، عقائد، حقوق و آداب، مسائل، فضائل، ایمانی صفات، اور یہ جو حضرت کی کتابیں ہیں وہ عقائد سے شروع ہیں، اور کتاب اللہ قرآن کریم کی تفسیر اور مسائل اور یہ ایمانی صفات، ان اور مسلمانوں کے درمیان وحدت، یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کا غلبہ دنیا کے اوپر اس میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا ہے، اس کے اندر بالکل بے یقینی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ کیا وعدہ فرمایا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور ان کو زمین میں خلافت بخشے گا، اقتدار بخشے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرور بضرور قدرت دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بضرور ان کے خوف کو امن میں اور ان کے بے اطمینانی کو اطمینان میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ تمام کام جب ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی غالب اکثریت کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اس سے اس طرح کا معاشرہ عملاً وجود میں آتا ہے، مسلمانوں کی حاکمیت آتی ہے۔ اس پر ہماری سینکڑوں سالہ تاریخ گواہ ہے، مسلمان تھے عزت اور عروج کے اس مقام پر، اور عروج اور عزت کی بلندیوں پر مسلمان پہنچ چکے تھے، پھر مسلمان وہاں سے کیوں گرے، اور جب گرے تو پھر
انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوئی کوشش کی یا نہیں کی اس کے لیے کروڑوں قربانیاں دی. ان کوششوں کے اندر ابھی تک وہ حقیقی معنوں میں کیوں کامیاب نہ ہو سکی؟ کہاں کہاں گویا ایک قسم کی وہ پھسل گئے یا ایک قسم کی لغزش ہو گئی. اس کتاب کے اندر یہ اسرار العروج کے نام سے کتاب ہے، پہلے باب میں اس کا بیان ہے، اور پھر اس باب کے آخر میں ایک سوال ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے، پھر مسلمان کیوں مغلوب ہے، پھر مسلمان ذلیل کیوں ہیں، پھر مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک پورا باب راہ فلاح کے نام سے قائم کیا ہے، اور پھر ایک تیسرا باب دعوت و تبلیغ کے نام سے قائم کیا گیا ہے، اور پھر چوتھا باب جہاد و قتال کے نام سے ہیں. اور جب ان تمام کوششوں، اعمال اور شعبوں کے نتیجے میں اسلامی حکومت وجود میں آتی ہیں تو پھر اسلامی حکومت کیسی ہوتی ہیں، اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور اسلامی حکومت کے رعایا اور عوام کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور کب اور کس کو حاکم اور بادشاہ بنانا چاہیے، کیسے بنانا چاہیے، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس 5 باب کے اندر اس کی تفصیل ہے. یہ حضرت کی بہت ساری کتابوں میں سے چند مخصوص کتابوں کا تذکرہ ہیں اختصار کے ساتھ. حضرت کی اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں، جیسے مثلا عبادات کے موضوع پر کتاب الصلاۃ، کتاب النکاح، کتاب الزکوٰۃ، حج و عمرہ، کتاب الطہارت، کتاب الاضحیہ وغیرہ وہ چھپ چکی ہیں، موجود ہے. اور ویسے تو ان کا نام بالکل عام سا نام لگ رہا ہے کہ نماز کی کتاب یا زکوٰۃ کی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ مسائل کے ساتھ ساتھ فضائل ہیں، جس کی وجہ سے اس عمل کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جس مسئلے کے اندر کوئی علمی تحقیق کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہر کتاب کے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں. گویا ان کتابوں کے اندر جہاں فضائل اور مسائل ہیں وہاں پر زبردست قسم کی علمی تحقیقات اور ابحاث بھی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کتابوں سے بھرپور استفادہ کریں، خود پڑھیں، خصوصاً وہ حضرات جن کا حضرت سے یا حضرت کے جو خلفاء اور مجازین ہیں ان سے بیعت و اصلاح کا تعلق ہے. وہ تو اپنا فریضہ سمجھیں کہ کم از کم اپنے شیخ کے افکار سے تو ہم واقف ہوں، ان کے جو جذبات ہیں ان سے واقف ہو، اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. اور کتاب جب انسان پڑھ لیتا ہے تو پڑھتے ہوئے انسان کو صاحب کتاب کی ایک قسم کی صحبت حاصل رہتی ہے. جیسے ایک انسان کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اسی طرح جس انسان کی کتاب انسان پڑھتا ہے تو اس انسان کے جیسے جذبات ہوتے ہیں، جیسے اس کا کردار ہوتا ہے، اس قسم کا کردار اس انسان کا بنتا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس دعوت کا ایک زبردست ذریعہ بھی ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ کرنے کا ایک زبردست آپشن ہے، گویا ایک زبردست اختیار ہے. ہم اس کو دعوت میں چلا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے میں دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان صورتوں میں جہاں ہمیں اپنے اس عظیم کام کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ان کتابوں کو پڑھ لیتا ہے تو جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا اس پر اپنے اس کام کی حقیقت کھلتی جاتی ہے، اتنا اس پر اپنی اور امت مسلمہ کی کامیابی اور ترقی کی راہیں کھلتی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم ان کتابوں سے استفادہ کریں، خود بھی ہم پڑھیں، ضرور پڑھیں. یہ شروع میں نے عرض کیا کہ علمی زوال اور علمی تنزل قوم کا زوال اور تنزل ہوتا ہے. اور ہم دیکھیں تو یہ شروع کا اس کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صرف عربی ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی پڑھیں گے، صرف نحو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جا کر کہیں علم حاصل کر سکیں گے. ایسا نہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے بعد کا مفہوم یہ ہے کہ علم آپ اس طرح کتاب پڑھ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں اردو کی، آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ تمام صورتوں میں آپ کو علم کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. تو خود بھی ہم علم حاصل کریں اور لوگوں کو بھی اس علم کے حصول کی طرف متوجہ کریں، اور گویا ہم ان کو کتابیں دے کر ان کو ہدیہ کر کے اپنے کام کی دعوت بھی دے دیں، اور ساتھ ساتھ اپنی اور قوم کی جو ترقی کی راہ ہے اس کی ایک بنیاد بھی ہم رکھیں. اپنے شیخ کی صحبت بھی ہم حاصل کریں، ان کے افکار اور نظریات سے بھی ہم واقف ہوں، اور جس کام کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں یا لگے نہیں ہیں، بلکہ ہر انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی حقیقت کھل جائے گی اور بہت زیادہ پیدا ہوگا اور بہت زیادہ خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان اکابر حضرات کے تمام ملفوظات، ان کے مواعظ،
ان کی کتابوں اور ان کے مجالس اور صحبتوں سے بھرپور فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔